فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ مقام او ادنا پر اللہ اور اس کے محبوب کی ملاقات اور مسئلہ دیدار باری تعالی پڑھا تھا کہ اللہ تعالی نے قلب مصطفیٰ کو اپنی جلوہ گاہ بنایا جب مرکز تجلیات الہی دل مصطفیٰ بن گیا تو پھر مصطفیٰ کی آنکھیں دل پہ توجہ کر کے دیدار خدا کرتی تھی اور دل مرکز تجلیات بن کر دیدار خدا کرتا تھا۔ اس مقام پر فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر ایک وحی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے گفتگو کی۔ وہ گفتگو کیا تھی؟ قرآن اس کو صیغہ راز میں رکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو کچھ رب نے اپنے محبوب پہ وحی کی پس اس نے وحی کی۔ وحی کہتے ہیں کلام خفی کو، خفیہ بات کو۔ علماء نے کہا اللہ تبارک و تعالی نے شب معراج اپنے محبوب سے جب ملاقات فرمائی تو اس پر خاص راز و نیاز کی باتیں کی۔ ان خاص باتوں میں سے 70,000 اسرار و رموز تھے جو صرف اللہ اور اس کے رسول کے درمیان مخفی رہے۔ 70,000 احکامات تھے جو خاصوں کو بتائے گئے۔ 70,000 حکایات تھیں جو نصیحتاً عبرتاً امت کی اصلاح کے لیے فرداً فرداً امت تک وہ پیغامات پہنچائے گئے۔ اس مقام پر علماء نے ایک خاص بات لکھی ہے، وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب 70,000 اسرار، 70,000 حکایات، 70,000 احکامات کا اپنے محبوب سے گفتگو فرمائی، یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد اللہ نے خود اپنے محبوب سے فرمایا بما اشرفک یا احمد، اے محبوب اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ آپ دیکھتے ہیں اگر مہمان کسی کے پاس جائے اس کی اپنی طاقت مطابق خدمت بھی کرتا ہے، تواضع کرتا ہے، اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے بتاؤ اور کچھ چاہیے، اور کیا پسند کرتے ہیں؟ رب نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا، یہ مہمان خدا تھے، میزبان خود خدا تھا۔ رب اپنے جلووں سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے نواز کر او ادنا کی بلندیوں پہ بٹھا کر خاص خاص باتوں اور رازوں سے نواز کر رب العالمین نے پھر پوچھا بما اشرفک یا احمد، اے میرے محبوب بتاؤ اس کے علاوہ آپ کو کس نعمت سے نواز دوں؟ آپ دیکھیں، آپ کسی آدمی کو آفر کر کے دیکھیں، اس کی ہستی کا اور اس کے ذہن کا پتہ چل جاتا ہے۔ آپ کسی کو کہیں آپ بولیں، آپ جو چاہیں میں آپ کی چاہت پوری کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی آدمی کسی کو اختیار دے دے اور وہ اپنے اختیار سے اس سے اگر پانی مانگے تو وہ سوچے گا کہ یہ پیاسا ہے، اگر وہ کھانا مانگے تو وہ آدمی سوچے گا اور سمجھے گا کہ یہ بھوکا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ تم میرے نام کے نعرے لگاؤ تو وہ کہیں گے یہ شہرت کا متلاشی ہے۔
اگر کوئی شخص اس سے دنیا کی کوئی متاع مانگے تو وہ شخص کہے گا کہ یہ دنیا کا حریص ہے۔ یعنی جب کسی کو اختیار دے دے اور وہ با اختیار آدمی اپنی سوچ سے اپنی ضرورت کے مطابق سوال کرے تو جو کچھ اس سے ظاہر ہوتا ہے پتہ چلتا ہے یہ کس ذہن کا آدمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اختیار دیا، محبوب جو کچھ میں نے آپ کو عطا کرنا تھا وہ اپنے کرم سے عطا کر دیا، اے محبوب بتائیں اس کے علاوہ آپ کو کیا چاہیے؟ چاہت مصطفیٰ تھی، کیا چاہت تھی؟ اللہ کے نبی نے نہ دنیا مانگی، نہ مال مانگا، نہ جائیداد مانگی، بلکہ جائیدادیں تو مصطفیٰ کے قدموں میں ٹھوکریں کھاتی پھرتی۔ اللہ پاک نے تو یہاں تک کہہ دیا محبوب اگر آپ چاہیں تو میں مکے کی ساری وادی کے پتھروں کو سونا بنا دیتا ہوں، آپ جس پتھر کو اٹھائیں جا کے بازار میں بیچیں موج کریں۔ لیکن میرے مصطفیٰ نے کہا مولا مجھے پتھروں کو سونے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے دنیا سے پیار نہیں ہے، دنیا کے مال سے لالچ نہیں ہے۔ جس طرح دنیا پہ مصطفیٰ نے اس کو قبول نہیں کیا، شب معراج او ادنا کے مقام پر خاص جلوتوں میں، علیحدگی میں، تنہائی میں جب رب سے ملے، رب نے اس وقت بھی اختیار دیا محبوب اب بتائیں کیا دینا ہے آپ کو۔ میرے مصطفیٰ نے دنیا نہیں مانگی تو کیا مانگا وہ سنیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارگاہ میں عرض کی، اس کو ملا جیون علیہ رحمت نے لکھا ہے، صاحب تفسیر کبیر انہوں نے بھی لکھا ہے۔ وہ فرماتے مصطفیٰ نے یہ عرض کی بنسبتی الیک بالعبودیت، اے میرے مولا میں ساری زندگی آپ کو رب رب کہتا رہا، بازاروں میں بھی رب رب کہتا رہا، آپ کو پتھر کھا کے بھی رب رب کہتا رہا، جلوت میں بھی رب رب کہا، خلوت میں بھی رب رب کہا، لوگوں نے ظلم کمایا میرے سر پہ اوجھڑیاں جا ڈالی، میں نے پرواہ نہ کی ان کی اوجھڑیوں کا وزن اٹھایا پر تجھے پھر بھی اپنا رب کہا۔ اے مولا میں ساری زندگی فرش سے لے کر آج عرشوں پہ آیا ہوں، میں اب بھی تجھے رب رب کہتا ہوں، اپنا اللہ کہتا ہوں، مولا تو مجھے اور کچھ نہیں اپنا عبد کہہ دے، اپنا بندہ کہہ دے، اپنی محبت دے دے۔ مصطفیٰ نے کچھ نہیں مانگی، اپنی عاجزی پیش کی، مولا تو میرا معبود ہے میں تیرا عبد ہوں، تو خالق ہے میں مخلوق ہوں، مولا میں ساری زندگی ہر حال میں رب رب کہتا رہا، تو عبد عبد کہہ دے بس میری خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس وقت رب نے جو وحی کی تھی یہی کہی تھی، فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا۔ اللہ فرماتا ہے اگر تو مجھے رب رب کہتا رہا تو میں رب تجھے اپنا عبد کہتا۔ عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ محبوب۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب آپ تو میرے بہت ہی پیار والے۔ یہ جو عبدیت کا لقب ہے یہ عام لقب نہیں ہے۔ آج کل ہمارے ہاں فتنوں کا دورہ ہے، فرقہ واریت کا دورہ ہے، لوگ کہتے ہیں دیکھو جی اگر مصطفیٰ نور ہوتے تو اللہ بندہ کیوں کہتا، عبد کا لفظ کیوں استعمال کرتا، نور کہتا۔ خدا کے بندوں مقام بھی تو دیکھو نا، جب مصطفیٰ ادھر آئے تھے تو رب نے کہا تھا لقد جاءکم من اللہ نور، جب ادھر آئے تھے تو اندھیرا تھا، اندھیری دنیا تھی، یہاں نور کی ضرورت تھی، نور بنا کے بھیجا۔ جب مصطفیٰ ادھر گئے تو پھر وہاں نور کی ضرورت نہیں تھی، وہاں غلامی و خدمت کی ضرورت تھی۔ پھر وہاں کیا کہا مولا مجھے عبد کہہ دے، تو ایک بار کہہ دے سارا زمانہ مجھے عبد کے نام سے پکارے گا، میری لذت بحال ہوتی رہے گی۔ تو یہ مقام عبدیت تھا۔ تو جب سرکار دو علیہ وسلم نے کہہ دیا، دوسرا دیگر ائمہ نے اس کو ایک اور جملے سے استعمال کیا اسی بات کو۔ اللہ پاک نے جب مصطفیٰ کو بلایا نا، یہ گفت و شنید ہوئی تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو سامنے بٹھا کے پوچھا اے میرے محبوب بتائیں آپ اتنا سفر کر کے آئے ہیں، مکان چھوڑ کے لا مکانوں پہ آئے ہیں، اے میرے مصطفیٰ آپ تحفہ کون سا لائے؟ رب نے تو سارے تحفے دے رکھے تھے، ثم دنا کی منزل عطا کی، فتد اللہ کا قرب عطا کیا، او ادنا کی گود میں بٹھایا، اپنے پاس بٹھا کے آپ کا جلوہ کرایا، ہم کلامی سے نوازا، نعمتوں سے نوازا، یہ ساری چیزیں دی۔ فرمایا محبوب میں نے آپ کو سب کچھ دیا، اے محبوب آپ کیا لائے ہیں؟ اس وقت مصطفیٰ نے جو اللہ کے بارگاہ میں پیش کیا وہ 3 تحفے تھے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اے میرے مولا میری ظاہری اور باطنی
میری جسمانی اور میری مالی ساری عبادتیں تیرے ہی لیے۔ مولا میں جو کچھ کرتا ہوں صرف تیرے لیے، مولا میں اور کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا، میرا سب کچھ تیرے لیے۔ اللہ نے جواب کیا دیا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے بھی 3 کے بدلے 3 تحفے دیے، فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرا نبی تجھ پہ سلام، ورحمۃ اللہ تجھ پہ رحمتیں، وبرکاتہ تجھ پہ برکتیں۔ ادھر سے بھی 3 تحفے تھے، ادھر سے بھی 3 تحفے ملے۔ جب یہ تحفے ملے، یاد رکھ لیں ہمارے ہاں حکم شریعت یہ ہے، سلام پہلے کرو بات بعد میں کرو۔ 2 آدمی کی ملاقات ہو، پہلے کیا کہنا؟ السلام علیکم، بعد میں اپنی بات کرو۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جی بسم اللہ السلام علیکم، بسم اللہ السلام علیکم کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ حکم یہ ہے پہلے کہو السلام علیکم، بعد میں بسم اللہ، ست بسم اللہ، جی آیا نو، خوش آمدید، جو کہتے پھرو، حال بانٹو، جو دل کرے سناؤ، جو دل چاہے سنو، جو بتانا ہے بتاؤ، جو کہنا ہے کہہ دو، اور جو بات چیدہ کرنی ہے بعد میں کرنی ہے، پہلے سلام کرنا۔ ہمارے ہاں سلام یہ ہے، پہلے سلام بعد میں بات، پر رب اور رب کے رسول کی ملاقات کے وقت یہ اصول نہیں تھا، پہلے بات بعد میں سلام۔ کیوں؟ ہمارے احکام اور ہیں، رب رسول کے احکام اور، تو اس وقت بات اور ہوگی۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ اپنے مصطفیٰ سے بولتا رہا، مصطفیٰ اپنی التجائیں، اپنی عبدیت، اپنی غلامی، اپنی خدمت، اپنی عبادات، اپنی ریاضات اور اللہ کے حق میں اپنی جو تسبیحات تھی وہ پیش کرتے رہے۔ یہ بات چیت ہوتی رہی، جب ان باتوں کا اینڈ ہو گیا تو پھر رب پھر بولا السلام علیکہ، محبوب تجھے تو سلام ہو۔ اس لیے علماء نے کہا یہ سلام صرف یہ کوئی رسمی سلام نہیں تھا، یہ حقیقی سلام تھا۔ اسلام کا معنی کیا تھا؟ صوفیہ نے ایک تفسیر کر دیتا ہوں اس لفظ کی۔ صوفیہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ تھا، اللہ پاک نے فرمایا محبوب آپ کو میں نے اپنے پاس بلایا، اس نعمت سے نوازا، میری عادت کریمانہ یہ ہے میں جس کو کوئی نعمت عطا کرتا ہوں تو اس سے واپس نہیں لیتا۔ جب کسی کو تحفہ دیتا ہوں تو وہ تحفہ واپس نہیں لیتا۔ کیوں؟ اگر تحفہ دیا ہوا کوئی واپس لے لے تو معیوب لگتا ہے، بندہ بندے کو تحفہ دے وہ واپس لے لے وہی معیوب لگتا ہے، تو خدا مصطفیٰ کو تحفہ دے اور پھر واپس لے لے تو وہ کتنا بڑا معیوب ہوگا۔ اللہ نے فرمایا میری عادت نہیں ہے، میرے خزانوں میں کمی نہیں ہے، محبوب میں نے آپ کو اتنا بڑا تحفہ دیا، یہ تحفہ 1.25 لاکھ انبیاء میں سے کسی کو نصیب نہیں۔ میں نے آپ کو اپنے پاس بلایا، خود اہتمام فرمایا، جبریل کو بھیج کو آپ کو گھر سے جگایا، براق پہ سوار کر کے درجہ بدرجہ آسمانوں پہ بلایا، پھر قرب عطا کرتے 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 ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین کی یہ ساری حدیں کراس کرائیں، مکان چھڑا کے لا مکان پہ بلایا اور اپنے پاس بٹھا کے جلوہ بھی کرایا۔ تو محبوب میں رب نہیں چاہتا کہ یہ نعمت تجھ سے چھن جائے، نہیں، میں رب دعا دیتا ہوں السلام علیکہ ایھا النبی، میرا محبوب تو ہمیشہ سلامت رہے، یہ تیرا قرب بھی سلامت رہے۔ تو اس بات کو علماء کہتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ مقام عطا کر دیا تھا، محبوب اب تو تنہا ہے نا میرے پاس، لیکن تو دنیا میں بھی چلا جائے اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھا ہو پھر بھی تیری لذت یہی رہے گی، تو اپنے غلاموں کے پاس بھی بیٹھا ہو پھر بھی تیری چاشنی یہی رہے گی، تو میدان جنگ میں کھڑا ہو صف بندی کرا رہا ہو، محبوب تیرے نگاہوں میں جلوہ تیرے خدا کا رہے گا، اب تیری یہ لذت کبھی ختم نہیں ہوگی، اب تو جہاں ہوگا جس حال میں ہوگا تیرے خیال میں یا میرا رخ ہوگا یا میری بات ہوگی یا میرا کلام ہوگا۔ تو کیا خیال ہے؟ یہ تحفے جتنے رب نے تحفے اپنے محبوب کو دیے ہیں، اللہ پاک نے مصطفیٰ کی امت کو بھی محروم نہیں رکھا۔ یہ اگلی بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ پاک نے چاہا پیارے محبوب یہ قرب والا تحفہ تو میں نے آپ کو دے ہی دیا،
پر کہیں آپ کی امت اس خیرات سے محروم نہ ہو جائے، امت کے لیے بھی ایک تحفہ لے جائے۔ وہ تحفہ کیا تھا؟ وہ 50 نمازوں کا تحفہ تھا۔ اللہ کی حکمت تھی، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو راستے میں کھڑا کر دیا، پھر آتے بھی رہے جاتے بھی رہے، 9 بار آئے پھر جائے اور 45 معاف ہو گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب میرے خزانوں میں چونکہ کمی نہیں ہے، میں جو کہہ دیتا ہوں وہ پوری کرتا ہوں۔ میں نے 50 دی تھیں آپ کی امت کو تحفے میں، اب رہ گئی 5۔ محبوب اب آپ کی امت 5 پڑھے گی، اجر بھی 50 کا دوں گا، لذت بھی 50 کی دوں گا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جب انسان 5 گانا نماز ادا کرتا ہے، یہ عام تحفہ نہیں ہے، یہ خاص الخاص تحفہ ہے۔ تھوڑا سا آدمی غور کرے نا، تحفہ خدا کا ہے، بذریعہ مصطفیٰ ہے، یہ اس گنہگار امت کی طرف سے رب کی عنایت ہے۔ بھی دیکھیں اگر ہم یہاں کسی اپنے دوست کو تحفہ بھیجیں، وہ قبول نہ کرے، وہ واپس لوٹا دے، کتنی تکلیف ہوتی؟ ہو سکتا بندہ ساری زندگی ناراض رہے کہ تو نے میرے تحفے کی قدر ہی نہیں کی، اور میں نے پتہ نہیں کتنی محبت سے تجھے بھیجا تھا اور تو نے ٹھکرا دیا، تو نے میری محبت کی قدر نہیں کی، احترام نہیں کیا۔ چلو تو نے نہیں رکھنا تھا، اس وقت تو واپس نہ لوٹاتا نا، کچھ دیر تو رکھتا۔ یار میں آ جاتا، کوئی ناراضگی تھی تو مجھے بتاتا، تو نے میری توہین کر دیا، میرا تحفہ واپس کر دیا، کتنی ناراضگی ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ رب تحفہ بھیجے اور وہ بھی اپنے مصطفیٰ کے حق، اس گناہگاروں کی طرف، ہم اس کی قدر نہ کریں تو کیا خیال ہے؟ اچھا کام تو نہیں ہے۔ رب کے دیے ہوئے اس بے مثال تحفے کو ٹھکرانا، اس سے بڑی شومی قسمت کوئی نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے شب معراج محض واقعہ معراج پڑھنا مقصود نہیں ہے، یہ کوئی قصہ کہانی تو ہے نہیں، یہ اللہ رسول کے جلووں کی بات ہے، اس امت کی خیر کی بات ہے۔ تو رب کی طرف سے آیا ہوا تحفہ وہ نماز ہے، پڑھتے 5 ہیں لذت 50 کی ہے، پڑھتے 5 ہیں اجر و ثواب 50 کا ہے۔ اس کی لذت پر علماء نے بات لکھی ہے، جب انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اس آدمی کی لذت اور اس پہ اللہ کی رحمت، اس کا فضل جو ہے صبح سے لے کر ظہر تک مسلسل ہوتا رہتا ہے۔ جو آدمی ظہر پڑھ لیتا ہے اس پہ جو اللہ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ عصر کی نماز تک مسلسل جاری رہتی ہیں۔ جب انسان عصر پڑھتا ہے اس کے اثرات اور اس کی رحمتوں کا نزول مغرب تک مسلسل جاری رہتا ہے۔ مغرب پڑھنے والوں کی برکات عشاء تک مسلسل ہوتی ہے۔ جب انسان عشاء کی پڑھ لیتا ہے اس کے اثرات پھر صبح تک باقی رہتے ہیں۔ اس کا مطلب اگر کوئی آدمی 5 نمازیں باقاعدگی سے پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت اس پر 24 گھنٹے برستی رہتی ہے، یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتا ہے۔ اگلی بات بتانا جب بعض اوقات یہ ہوتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تو عالم کچھ اور تھا، جب وہ آپ نماز میں ہوتے تو آپ کی کیفیات بھی اور ہوتی، آپ کا رنگ بھی اور ہوتا، اذان ہوتی تو کملی والے کا چہرہ فک ہو جاتا، زرد چہرہ ہو جاتا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کا اذان سنتے چہرہ کیوں زرد ہو جاتا ہے، یہ خوف کیوں طاری ہو جاتا ہے؟ مصطفیٰ نے فرمایا عائشہ آپ کو پتہ نہیں ہے میرا رب مجھے بلا، جس کو رب بلائے اس کی کیفیت کیا نارمل ہوتی ہے؟ اور ہمیں ایک وقت کا ایم این ایم پی اے بلا لے، ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ اگر عدالت میں جج بلا لے تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جس وقت عدالت کے کمرے میں ملزم جا رہا ہوتا ہے کیا حالت ہوتی ہے؟ وہ بھئی جو رب کے سامنے جا رہا اس کا عالم کیا؟ یہی کیفیت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم پر طاری ہو جاتی۔ تو یہ نماز میں یہ کیف پیدا ہونا چاہیے، جس آدمی کو نماز میں یہ کیف پیدا ہو جائے، اور ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں جن کو یہ کیف موجود ہوتا ہے، جن کی یہ حالت موجود ہوتی ہے، جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، ان کے پرواز آسمانوں کی طرف ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ الصلاۃ معراج المؤمنین کا ٹائٹل مصطفیٰ نے دیا ہے، یہ نماز مومنوں کی معراج ہے، مصطفیٰ کی معراج رب کا جلوہ ہے، بندے کی معراج رب کے سامنے سر جھکانا۔ جب انسان سر جھکاتا ہے، اللہ کا قرآن سورہ علق کا آخری جملہ ہے، وہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے تو سجدہ کر میرا قرب حاصل کر لے۔
کیوں؟ اس لیے یہ معراج ہے انسان کی۔ انسان جتنا خدا کے سامنے جھکتا چلا جاتا ہے، رب اس کو اتنا اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ ایک اور بات ہے، ہم نماز تو پڑھتے ہیں، کیفیت محسوس نہیں ہوتی۔ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے یہ کیفیت محسوس نہیں ہوتی، لہذا ہمارا تو معراج نہ ہوا، ہمیں کیا خبر، یہ نماز میں معراج ہے مومن کا، ہمیں محسوس نہیں ہوتا، ہمیں کیسے خبر چلے گی؟ بھائی دو باتیں ہیں، اگر خوش نصیب اس کیف سے نماز پڑھے، اس کی کیفیت بن جائے، اس کا یہ حال بن جائے، میں رب کے سامنے کھڑا ہوں۔ اس پر مجھے ایک بات یاد آ گئی، وہ پیش کر دیتا ہوں۔ ایک صحابی رسول تھے، نو مسلم ہوئے، صحابہ کا پروگرام بن گیا، ایک پروگرام پہ جا رہے تھے، ایک دعوت پہ جا رہے تھے، چلے گئے اور نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ کے سب صحابہ جا کے جس گھر میں دعوت تھی اس گھر میں بیٹھ گئے۔ وہ جو نو مسلم تھا وہ لیٹ ہو گیا، اس کے انتظار کرتے رہے۔ نماز پڑھ کے جب وہ پیچھے پہنچا تو انہوں نے کہا یار اتنی دیر لگا دی، اتنی لیٹ ہوا، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کھانا پکا ہوا ہے۔ انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، اس نے کہا یار بات یہ تم پرانے مسلمان ہو، میں نو مسلم ہوں، آپ جلدی سے نماز پڑھ لیتے ہو، لیکن میں نے جو نماز سیکھی ہے نا، مجھے بتایا گیا ہے جب وضو کرنا ہے تو بڑے پیار سے وضو کرنا ہے، پھر جب اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے پہلے تصور کرنا ہے میں رب کے سامنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو رہا ہوں، پھر جب وہاں کھڑا ہو جائے تو پھر یہ سوچنا ہے اب میں ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا ہوں مولا تو سب سے بڑا ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ پھر جب حالت قیام میں کھڑا ہونا ہے تو یوں سمجھ تو اللہ کی عدالت میں کھڑا ہے، پھر جب تو رکوع میں جائے یوں سمجھ تیرا قرب خدا کی بارگاہ میں ہو رہا ہے، جب تو سجدے میں جائے تو تجھے قرب نصیب ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے ایک بات یار، یہ تم پرانے مسلمان ہو، تمہیں نماز آتی ہے، کیف بنا لیتے ہو، توجہ ہو جاتی ہے، پر میں نیو مسلم آدمی ہوں، میں جب جاتا ہوں نا تو میں سوچتا ہوں، پہلے اپنا کیف بناتا ہوں، پہلے اپنی طبیعت کو مائل کرتا ہوں، توجہ اللہ کی طرف کرتا ہوں، ذہن مولا کی طرف ملاتا ہوں، دلی کیفیات خدا کی طرف رکھتا ہوں، پھر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہوں، پھر ڈر ڈر کے اللہ اکبر کہتا ہوں، بڑی کیفیت کے ساتھ پھر قیام کرتا ہوں۔ جب قیام کرتا ہوں تو میرے جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، میں کانپتے کانپتے پڑھتا ہوں تو بڑی دیر لگ جاتی ہے، پھر جب سجدے میں جاتا ہوں تو دل نہیں کرتا سجدے سے سر اٹھانے کا، کیوں؟ اس لیے کہ مجھے رب کی رحمت کا قرب نصیب ہو۔ جو لوگ ایسے پڑھتے ہیں ان کی نماز ان کو یہاں معراج کرا دیتی ہے۔ اگر کوئی ایسے ہیں جن کو یہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی، جس طرح ہم لوگ آتے ہیں پڑھ کے چلے جاتے ہیں پتہ نہیں ہوتا، بھئی یار دیکھ، ایک رخ تو یہ ہے بندہ خود تصور کرے میں رب کے قریب جا رہا ہوں، مولا کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، کیف بن جاتا ہے۔ اگر یہ کیفیت حاصل نہ ہو تو کم از کم یہ تو سوچ سکتے ہیں نا، ہم نہ دیکھ سکتے اس کو پر ہمارا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اب اس حدیث کو پڑھیں، الصلاۃ معراج المومنین، اس کا معنی یہی ہے۔ اچھا معراج کس کو کہتے ہیں؟ معراج کا مطلب یہ ہے جس کے لیے تم تڑپتے ہو، جس کا دیدار کرنا چاہتے ہو، جس کو دیکھنا چاہتے ہو، جس کو ملنا چاہتے ہو، جس کی تمہیں تڑپ ہو، جب تک چھپا رہے تو تمہاری تڑپ جوانی کی طرف جا رہی ہو، جوش بڑھ رہا ہو، جب وہ جلوہ کرا دے، پردہ اٹھا دے، تمہیں دیدار کرا دے، تمہارا معراج ہو جاتا ہے۔ بھئی معراج تو اس چیز کا نام ہے، دیکھیں وہ تمہاری طرف دیکھ لے، آدمی تڑپتا رہتا ہے اپنے محبوب کے عشق میں، کبھی ایک بار نگاہ تو کر دے، جاتا جاتا ترچھی نگاہ سے دیکھ لے اور میرے من کو ٹھنڈ پہنچ جائے گی۔ دنیا کا محبوب ترچھی نگاہ سے دیکھے ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، اور جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو رب رحمت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یار اگر ہماری یہ کیفیت نہیں ہو سکتی کہ ہم رب کو دیکھ رہے ہیں، کم از کم یہ تو کیفیت ہو سکتی ہے نا، ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ رب ہمیں دیکھے تو ہماری معراج ہے، بلکہ علماء نے کہا یہ پکی معراج ہے۔ تم خود یہ تصور کر لو تو معراج آئے، یا یہ نہیں کر سکتے یہ تصور کر لو ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا، یہ بھی مومن کی۔ اور جس آدمی کو 5 بار رب رحمت کی نگاہ سے دیکھے، اس انسان کا مقدر کتنا اونچا۔ تو خوش بخت ہیں وہ لوگ جن کو 5 وقت کی نماز حاصل ہے، خوش بخت ہیں وہ لوگ جو اللہ کے بلانے پہ تشریف لاتے ہیں۔ لہذا یہ بہترین عادت ہے، اس کو قائم رکھنا چاہیے، یہی ہمارا معراج ہے، یہ ہماری بلندی ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا